حضرات کی خدمت عالی مرتبہ امام جواد امام محمد آمد کی خوشی میں برگزار اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور جشن ولادت فاتح کربلا خطیب منبر دست سرکار سید ناصر اسلام باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم آپ مل کر کے ان دونوں بزرگوار کی آمد کی مبارکباد زمانے کے امام کی خدمت میں بذریعہ نعرہ سلوات پیش کرتا میں قریب اعضا خانہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ شاہنشین کے قریب بیٹھا تھا اور ایک چار مصرے جو ہوئے ہیں ان کو لگی اور ان چار مصروں کو خود کہنے کے بعد میں اتنی بار پڑھ چکا ہوں لطف آپ سب کو بچ جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل سامنے کی بات ہے سرفراز بھائی، بالکل سامنے کی بات ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں گے کہ طوطی پڑھے ہے کلمہ تو قمری ہے نغمہ گو۔ میرے ساتھ رہیے گا کہ طوطی پڑھے ہے کلمہ تو قمری ہے نغمہ گو، اللہ رے جواد کی آمد کا نظارہ۔ حضور یہاں سے تیسرا اور تیسرا خصوصی توجہ کے ساتھ جو حضرات آپ کو تشریف فرما ہے، گزارش ہے مسلم بھائی دیکھیں گے کہ طوطی پڑھے ہے کلمہ تو قمری ہے نغمہ گو، اللہ رے جواد کی آمد کا نظارہ، تو آغوش محمد پہ علی آئیں گے لیکن اللہ رے جواد کی آمد کا نظارہ، آغوش محمد پہ علی آئیں گے لیکن آغوش علی پر ہے محمد کا نظارہ۔ وہاں آغوش محمد پر علی ہیں، یہاں آغوش علی میں محمد ہیں۔ آغوش محمد پر علی آئیں گے لیکن آغوش علی پر ہے محمد کا نظارہ۔ عرض خدمت کر رہا ہوں کہ جشن تقی میں آنا فضیلت کی بات ہے، جشن تقی میں آنا فضیلت کی بات ہے، بزم تقی سجانا سخاوت کی بات ہے۔ اب یہاں سے میرے ساتھ ہوں گے کہ جشن تقی میں آنا فضیلت کی بات ہے، بزم تقی سجانا سخاوت کی بات ہے، تو تم سے نہ ہوگا شیخ جی ذکر ابو تراب۔ دیکھیں کیا تعبیر کیا ہے کہ تم سے نہ ہوگا شیخ جی ذکر ابو تراب، ذکر علی تو خونی طہارت کی بات ہے۔ دیکھیں گے اس نے مصرع کہ تم سے نہ ہوگا شیخ جی ذکر ابو تراب، ذکر علی تو خونی طہارت کی بات ہے، تو بغض علی کے ساتھ میں جنت کو جاؤ گے، بغض علی کے ساتھ میں جنت کو جاؤ گے، مفتی تمہاری کیسی حماقت کی بات ہے۔ بغض علی کے ساتھ میں جنت کو جاؤ گے، مفتی تمہاری کیسی حماقت کی بات ہے۔ ایک چھوٹی بہن شہزادی دیکھیں گے کہ آج آئی ہے میرے لب پہ ثنائے اصغر، آج آئی ہے میرے لب پہ ثنائے اصغر، مجھ کو الفاظ عطا کر دے خدائے اصغر۔ لیکن یہ کہ دوسرا انشاءاللہ محفوظ ہوگی کہ آج آئی ہے میرے لب پہ ثنائے اصغر،
مجھ کو الفاظ عطا کر دے خدائے اصغر، مجھ کو الفاظ عطا کر دے خدائے اصغر، تو جس طرح جنگ پہ جاتے تھے شہنشاہ نجف، جس طرح جنگ پہ جاتے تھے شہنشاہ نجف، اسی انداز سے میدان میں آئے اصغر۔ تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں انشاءاللہ۔ میں آخر کلام میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس طرح سے سنیں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ ان دو خاندان عصمت و طہارت کے حسین گوہروں کا ذکر ہے کہ ایک نے کمسینی میں نہ بولنے والوں کو بولنا سکھایا ہے، ان دو گوہروں کا ذکر ہے کہ ایک نے کمسینی میں نہ بولنے والوں کو بولنا سکھایا ہے اور ایک نے اپنی کمسینی میں بولنے والوں کے منہ پہ تالا لگایا ہے۔ یہ دو ایسی کا ذکر ہے تو یہاں خاموش نہ بیٹھے گا انشاءاللہ کہ جس طرح جنگ پہ جاتے تھے شہنشاہ نجف، اسی انداز سے سرفراز بھائی مصرع حوالے کر رہا ہوں قاری بھائی کہ ایک تبسم سے ہی کوہرام ہوا مقتل میں، ایک تبسم سے ہی کوہرام ہوا مقتل میں، حال کیا ہوگا اگر تیغ اٹھائے۔ تبسم سے ہی کوہرام ہوا مقتل میں، حال کیا ہوگا اگر تیر چلائے اصغر، تو تیر کھا کر بھی ہنسی ہونٹوں پہ لا کر رن میں، تیر کھا کر بھی ہنسی ہونٹوں پہ لا کر رن میں، حوصلے تم نے شہیدوں کے بڑھائے، حوصلے تم نے شہیدوں کے انشاءاللہ اس زمین کا آخری مصرع حوالے کرتے شہیدوں کے بڑھائے اصغر، تو اس زمین کا آخری مصرع کہ دین اسلام پہ لاکھوں ہوئے قربان، مگر دین اسلام پہ، تاریخ اسلام سے لے کے اب تک دین اسلام پہ لاکھوں ہوئے قربان، مگر تیر کھا کر نہ ہنسا کوئی سوائے کرنا ہنسا کوئی سوائے ایک تبسم سے ہی کوہرام ہوا مقتل میں، حال کیا ہوگا اگر تیر چلائے، حال کیا ہوگا اگر تیر چلائے۔ ایک ردیف ہے زندگی اور اسی پر انشاءاللہ ختم دعا، ردیف ہے زندگی، حوالے کر رہا ہوں کہ یہ زندگی تو صرف ہے لمحوں کی زندگی، یہ زندگی تو صرف ہے لمحوں کی زندگی، مرنے کے بعد ہوئے گی صدیوں کی زندگی۔ یہ زندگی تو صرف ہے لمحوں کی زندگی، مرنے کے بعد ہوئے گی صدیوں کی زندگی۔ دیکھیں یہ مصرع انشاءاللہ حوالے کروں، پوری قوت سے پڑھوں گا یہ مصرع کیونکہ بڑی قوت کے ساتھ یہ کلام مکمل ہوا ہے۔ 8-10 شعر صرف ہوئے ہیں 6 مہینے کے بعد، اتنا عرصہ لیا ان 8-10 شعروں نے شاید میں پہنچا سکوں کہ یہ زندگی تو صرف ہے لمحوں کی زندگی، مرنے کے بعد ہوئے گی صدیوں کی زندگی۔ تو یہ کہہ رہی ہے احمد مختار کی نماز، یہ زندگی تو صرف ہے لمحوں کی زندگی، مرنے کے بعد ہوئے گی صدیوں کی زندگی، یہ کہہ رہی ہے احمد مختار کی نماز، عشق ابو تراب ہے سجدوں کی زندگی۔ یہ کہہ رہی ہے احمد
ताबू तुराब है सजदों की जिंदगी, तो करती थी याद अपनी मशाकिल में हर जगह, करती थी याद अपनी मशाकिल में हर जगह, बिनते असद के लाल को नबियों की जिंदगी। तो मौला अली है गुल तो जहां में है सब कली, मौला अली है गुल तो जहां में है सब कली, और गुल बगैर कुछ नहीं कलियों की जिंदगी। मौला अली है गुल तो, मौला अली है गुल तो जहां, मौला अली है गुल तो जहां में है सब कली, और गुल बगैर कुछ नहीं कलियों की जिंदगी। अब यहाँ से गुल और कलियों का तस्वीरा छिड़ा है, तो जवाब सुनिएगा कि और गुल बगैर कुछ नहीं कलियों की जिंदगी, तो बागे हैं जंग में जो पैगंबर को छोड़कर। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, भागे हैं जंग में जो, इंशाल्लाह कोई भी खामोश नहीं बैठेगा, मिसरा अगर मैं पहुंचा ले गया, भागे हैं जंग में जो पैगंबर को छोड़कर, मुफ्ती हमें पढ़ाओ ना ऐसों की जिंदगी। जो आने वाली महफिल है उसके लिए मैं अभी से आपको आवाज़ कर रहा हूँ कि मुफ्ती हमें पढ़ाओ ना ऐसों की जिंदगी, तो सिद्दीक तो जहान में कुछ लोग बन गए लेकिन गुजार पाए ना सच्चों की जिंदगी। कामयाबी की दलील हो जाएगी। इस कलाम को इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दो, पूरा कलाम छोड़ते हुए कि सिद्दीक तो जहान में कुछ लोग बन गए लेकिन गुजार पाए ना सच्चों की जिंदगी। इंशाल्लाह मिसरा पहुंचेगा, लेकिन गुजार पाए ना सच्चों की जिंदगी। तो जिनको नबी से प्यार है हैदर से बुग़्ज़ है, जिनको नबी से प्यार है हैदर से बुग़्ज़ है, वो जी रहे हैं असल में मुर्दों की जिंदगी। जिनको नबी से प्यार है हैदर से बुग़्ज़ है, दरअसल वो जी रहे हैं असल में मुर्दों की जिंदगी। तो लानत पड़ी है अहमदे मुरसल ने देखकर, वो जी रहे हैं असल में, सरफराज भाई वो जी रहे हैं असल में मुर्दों की जिंदगी। तो लानत पड़ी है अहमदे मुरसल ने देखकर बागे फिदक के लूटने वालों की। सिद्दीक तो जहान में कुछ लोग बन गए लेकिन गुजार पाए ना सच्चों की बारगाहे इमाम ज़मान में आज के अज़ीम जश्न मुबारकबाद पेश करते हुए ये दुआ करें, परवरदिगार हम सबको इन दो अजीम मुक़द्दरात की आमद के तुफ़ैल में
حقیقی فرما بردار خاندان عصمت و طہارت بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو راستہ خاندان عصمت و طہارت کے 14 گرو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پروردگارا آج اس کی آمد ہے جس نے 9 برس کے سن میں زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتایا ہے، جس نے عبادتوں کا صحیح طریقہ سکھایا ہے۔ آج اس کی آمد ہے۔ اب اگر مصرع پہنچا لیں گے آپ تک تو یہی دعائیہ کلام ہے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس نے 9 برس کے سن میں زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتایا، عبادتوں کا صحیح سلیقہ سکھایا، تو آج اس کی بھی آمد کا جشن ہے جس نے 6 مہینے کے سن میں ظلم کے سامنے سر تان کے کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس نے کلام کرنے کے لیے اپنے پدر کے ہاتھوں کو اپنا منبر بنایا۔ پروردگارا اس عظیم باب الحوائج کی عظیم شخصیت کے طفیل میں تمام مقروضین کے قرض کو از غیب عطا فرما۔ اس باب الحوائج کی آمد کے صدقے میں میرے معبود تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور پروردگارا جو سال گزشتہ اس جشن میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، پروردگارا ان کو بارگاہ معصومین میں جشن باب الحوائج کرانے کی توفیق۔ پروردگارا اس جشن کے صدقے میں ایک اور صرف ایک دعا یہ ہے کہ پروردگارا ظالموں کو ہم سب پر مسلط نہ ہونے دے۔ میرے معبود تمام ظالم حکمرانوں کو بھی نابود فرما۔ پروردگارا حضرت جواد کی عظیم مرتبت کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ فرزند حضرت جواد حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آئیے ہم اور آپ مل کے جشن کی انتہا میں دعائے زمان دعائے فرج کی تلاوت کر کے اس جشن کو سال آئندہ کے لیے منتقل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حقا تدخله أرض جاثوعا وتمتعهم فيها طويل برحمتك يا أرحم الراحمين۔